کہ جو عدالت کی آج پروسیڈنگز تھی اس کی تفصیل عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب نے بتا دی، اور ہمیں امید ہے، ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے کہ عدالت کے ہر سماعت پر پیش رفت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کوششیں جو یہاں ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے راستے، عدالت کے راستے، میڈیا کے راستے، عوامی جدوجہد کے راستے، انشاءاللہ یہ جلد ڈاکٹر عافیہ کی رہائی تک پہنچے گی اور ڈاکٹر عافیہ انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی۔ میں نے 7 مارچ کو پارلیمنٹ سینٹ کے سیشن میں یہ بات اٹھائی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ 21واں رمضان ہے اور وہ اپنے بچوں سے دور ہے، وہ اپنے خاندان سے دور ہے، وہ ایک ایسے جیل کے اندر ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے، جہاں سب سے زیادہ فزیکل اور سیکچول ایبیوز امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہیں، ان کو پاکستان لائے جائے۔ یہ میں نے 7 مارچ کو پارلیمنٹ کے فلور پر سینٹ میں یہ بات اٹھائی، جس کے رسپانس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمیں راستے بتائے جائے کہ کن ذرائع سے ہم ڈاکٹر عافیہ کا کیس جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں اور پاکستان لا سکتے ہیں۔ میں نے پھر 8 مارچ کو ان کو تفصیلی خط لکھ کر خود دیا، براہ راست بدست اپنے ہاتھوں سے ان کو دیا، اور ایک خط ان کے توسط سے میں نے شہباز شریف کو بھی پہنچا دیا، جس میں 4 لیگل پولیٹیکل آپشن ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کو ان کو دیے، اور میں نے اس خط میں ان کو درخواست کی ہے کہ فوری طور پر اس بدنام زمانہ جہنم نما جیل سے ان کو کسی مناسب جگہ پہ منتقل کیا جائے جہاں کم از کم ان کے انسانی حقوق محفوظ ہو اور وہ بدترین قسم کی جو ایک تشدد ہے اس سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ 2012-13 میں نواز شریف گئے تھے، جب ان کی حکومت ابھی نہیں آئی تھی، اس وقت ڈاکٹر عافیہ کی والدہ سے اس نے وعدہ کیا تھا، 5 سال ان کی حکومت اس وقت بھی ہوئے، اب دوبارہ ان کی حکومت آئی۔ اس سے پہلے بھی 17 ماہ شہباز شریف کی حکومت گزری ہے، اس میں بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ بار بار شہباز شریف اور نواز شریف نے وعدے کیے ڈاکٹر عافیہ کے خاندان کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، قوم کے ساتھ، لیکن ڈاکٹر عافیہ ابھی تک پاکستان نہیں آ سکی۔ اس لیے میں نے ان کو 4 لیگل پولیٹیکل آپشنز دیے ہیں۔ اب حکومت پاکستان کو مدعی بننا چاہیے، وکیل بننا چاہیے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جلد از جلد ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لانا چاہیے۔ یہ قوم کا مطالبہ ہے۔ میں قوم سے بھی کہتا ہوں کہ وہ قوم کی بیٹی ہے، اور 21 رمضان ہو گئے ہیں، وہ اپنے خاندان سے دور ہے اور ایک شدید قسم کی امتحان میں ہے۔ تو میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی ایشو کو اٹھا کے چلیں، ڈاکٹر عافیہ کے اوپر بات کریں، ڈاکٹر عافیہ کے لیے مہم اٹھائیں، ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائیں، اور اس وقت تک جدوجہد کریں جب تک قوم کی یہ بے قصور بیٹی پاکستان رہا ہو کے پاکستان واپس نہیں آ جاتی۔ تو میں فوری طور پر مطالبہ کروں گا حکومت سے کہ فوری طور پر اسحاق ڈار صاحب، وزیر خزانہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے تمام کولیشن پارٹنرز، پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا باقی حکومتیں پارٹیاں ہیں، ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کے مسئلے کو سنجیدہ لیں۔ یہ قوم کی آواز ہے، یہ قوم کی غیرت ہے، 21ویں صدی کی مظلوم خاتون ہے، بدترین ظلم سے وہاں گزر رہی ہے۔ فوری طور پر ایسے سنجیدہ اقدامات کریں کہ وہ عید سے پہلے پاکستان آ سکیں، اور یہ عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے گھر میں گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ جیسے وکیل صاحب نے بات کی فارن آفس کے رویے کے حوالے سے، عافیہ صدیقی کی بہن بھی اس حوالے سے متعدد بار یہ کہہ چکی ہے کہ یہ غیر سنجیدہ ہے۔ بلاول بھٹو کا انہوں نے پوائنٹ کیا تھا کہ جس ٹائم پہ وہ وزیر خارجہ تھے، صرف اس وقت انہیں رسپانس ملا تھا ان کے خط کا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارن آفس ڈر رہا ہے؟ تو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر سستی ہے تو کس چیز کی سستی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو خط میں نے ابھی شہباز شریف کو لکھا ہے اور اسحاق ڈار کو دیا ہے، اسحاق ڈار کو بائی ہینڈ میں نے دیا، اور اسحاق ڈار کے ذریعے سے میں نے شہباز شریف کو بھی پہنچا دیا، اور میں نے ان کو ڈاک کے ذریعے سے بھیجا۔ یہ میں نے اس وقت بھی ان کو دیا تھا جب ان کی 17 ماہ کی حکومت تھی، جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن پارٹنر تھے آج کی طرح، لیکن یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، یہ خوفزدہ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں خود حیران ہوں کہ ایک قوم کی بیٹی ہے، خود کہتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر کہتے ہیں کہ مظلوم ہے، بے گناہ ہے، خود ان کے خاندان کے پاس جا کے وعدے کرتے ہیں کہ ہم ان کو لائیں گے، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر عافیہ کو بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی ہے، یہ نالائکی ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے جو قوم کی اس مظلوم بیٹی کے حوالے سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپشنز بالکل موجود ہیں، بالکل لیگل آپشن موجود ہیں، پولیٹیکل آپشن موجود ہیں، وہ چند دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے۔ صرف نیت کی، اخلاص کی ضرورت ہے، صرف
مدعی بننے کی، وکیل بننے کی ضرورت ہے، صرف سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور صرف سیاسی فائدے کے لیے، قوم کی جذبات کو سے کھیلنے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر کام کوئی پیش رفت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں سنجیدہ ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے حکومت آج مدعی بن جائیں، وکیل بن جائیں، عید سے پہلے ڈاکٹر عافیہ پاکستان میں ہوگی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں پاکستان میں عید گزار سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے کیس کی سماعت تھی اور اس سماعت کے حوالے سے آج عدالت میں اس مقدمے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پچھلی دفعہ منسٹری آف فارن افیئرز نے کچھ جواب لکھ کے جمع کروائے تھے کہ امریکہ سے ہم یہ ڈیمانڈ کی ہے تو امریکہ نے ہمیں یہ جواب دیا ہے۔ تو جب وہ ہم نے جواب پڑھے تو ہم نے اس جواب کا امریکی وکلاء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک جواب تیار کر کے منسٹری آف فارن افیئر کو بھیجا کہ بنیادی طور پر آپ نے جو قانونی کارروائی کی ہے اس مسئلے میں وہ غلط انداز میں کی ہے اور اس میں بہتر قانونی راستہ اور طریقہ کار یہ ہو سکتا تھا۔ جب ہم نے یہ رسپانس منسٹری آف فارن افیئرز کو دیا، اس کی ایک کاپی ہم نے عدالت میں بھی جمع کروا دی کہ اصل میں اس مقدمے میں بنیادی طور پر جو منسٹری آف فارن افیئرز کو معاونت درکار تھی وہ یہ ہونی چاہیے تھی۔ عدالت نے اس بات کو محسوس کیا کہ منسٹری آف فارن افیئرز کے پاس وہ مطلوبہ قانونی استعداد کار حاصل نہیں ہے کہ اس مقدمے کو پیروی کرنے کے لیے جو چاہیے مطلوب ہے۔ تو عدالت نے منسٹری آف فارن افیئرز کی معاونت کے لیے عدالت نے امائکس اپوائنٹ کیے ہیں، فرینڈ آف دی کورٹ اپوائنٹ کیے ہیں کہ جو اس مقدمے میں اب عدالت کی اس انداز میں معاونت کریں گے کہ منسٹری آف فارن افیئرز کو اگر کوئی بھی امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مسئلے میں تو قانونی انداز میں منسٹری آف فارن افیئرز کو جو رائے دے سکیں، جو سمجھا سکیں تاکہ منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے بہتر انداز میں اپنا کام کر سکے۔ اسی کام کے لیے امریکہ میں بھی عدالت نے پاکستان کے وہ وکلاء جو امریکہ میں بیس ہیں اور امریکہ میں بڑے قانونی نام جانے جاتے ہیں فوجداری قوانین میں اور دستور کانسٹیٹیوشنل قوانین میں، ہیومن رائٹس کے لاز میں، تو عدالت نے ان کی لسٹ مانگی تھی منسٹری آف فارن افیئرز سے۔ 2 مہینے اس بات کو گزر چکے ہیں اور بدقسمتی سے ابھی تک منسٹری آف فارن افیئرز کوئی کریڈیبل کوئی لسٹ آج تک عدالت میں پیش نہیں کر سکا۔ آج جب عدالت میں ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ اور ڈی جی امریکہ وہ بھی آن لائن ہیئرنگ میں موجود تھے، عدالت نے ان سے سوال کیا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ پاکستانی بڑے بڑے فلورش بڑے بڑے عہدوں پر اور بڑے بڑے لائق اور قابل امریکہ میں موجود ہیں، کیا آپ کے پاس اپنی پاکستانی کمیونٹی کی جو امریکہ میں موجود ہے یا جنہوں نے امریکی نیشنلٹی لے لی ہے، کیا ان کی کوئی فہرست موجود ہے؟ تو منسٹری آف فارن افیئرز کا جو جواب تھا وہ آپ پاکستان پورے کے لیے ایک حیرت کی باعث ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ڈاٹا موجود نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرز کو، امریکن ایمبیسی کو آج تک یہی نہیں پتا کہ امریکہ میں کتنے قابل اور اہم پاکستانی قانون کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے یا ادروائز معیشت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے، اطلاعات کے شعبے سے تعلق رکھنے جو مختلف موقعوں میں کام کر رہے ہیں، یہی حالت ہے۔ اس لیے آج میں بھی جب عدالت میں سنا تو عدالت بھی شوق تھی، ہم بھی شوق تھے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا بھی، میں سینیٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ اصل میں ہمارے انحطاط کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کا آج تک ڈیٹا ہم اکٹھا نہیں کر سکے جو امریکہ میں موجود ہے، تاکہ اس کے ذریعے پاکستان میں کوئی اگر ہم بزنس ہی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کوئی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی کوئی ان کا انپٹ حاصل کیا جا سکے، ان کے کوئی ریسورسز سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اس لیے عدالت اب یہ بھی تلاش کر رہی ہے کہ امریکہ میں بھی عافیہ صدیقی کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی وکلاء مل جائیں، وہ ابھی مناسب وکیل میسر آ سکیں تاکہ وہ کلائیو سمتھ جو عافیہ صدیقی کے وکیل ہیں ان کے ساتھ تعاون کر سکیں، ایک پوری ٹیم بن کے، کیونکہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پوری کوارڈینیشن کا تقاضا کرتی ہے، اور پاکستان میں بھی ایک ایسی ٹیم تیار ہو سکے جو عافیہ صدیقی کے مقدمے کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھ سکے۔ اور یہ مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ حکومت ہے اور ایک طرف اپوزیشن ہے، یہ تو پوری قوم کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ عدالت اس طرح چاہتی ہے کہ یہ سارے مل کر کام کریں اور آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں، لیکن بدقسمتی سے منسٹری آف فارن افیئرز ابھی تک اس پوزیشن پر نہیں آ سکا۔ عدالت کی ماشاءاللہ یہ اپروچ جو ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر یہ دل و جان سے کام کیا جائے اور عدالت جس طرح چاہتی ہے اس طریقے سے اگر کام کیا جائے تو تمام قانونی ہرڈلز جو ہے وہ دور ہو سکتی ہیں اور عافیہ صدیقی کی واپسی کا راستہ بن سکتا ہے۔ جی